اور رب سے جنت مانگے، اس سے عالی بہشت مانگے، عزت مانگے، شوکت مانگے، دو جہاں میں رفعت مانگے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. وقال تعالى في موضع آخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. آج تراویح کے اندر ہم نے سورہ مومنون، سورہ نور، سورہ فرقان اور سورہ شعراء پڑھی اور سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار اسے قبول فرمائے۔ سورہ مومنون کے اندر مومنون سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں تذکرہ مومنین کا ہے۔ عام طور پر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ایمان اور یقین بنانے کا۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ اور مومنین یہاں پر تعریف کی ہے، چند صفات بیان کی ہے مومنین کی کہ مومنین کون ہیں۔ تو فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہے، جو اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں گویا اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ چونکہ حدیث کا بھی خلاصہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ عبادت اس طرح سے کیجئے پروردگار کی گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اتنا نہیں ہو سکا تو یہ دیکھیے کم سے کم اللہ ہم کو تو دیکھ رہا ہے، ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں جو لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسے اعمال سے بچنی چاہیے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ تیسری صفت فرمائیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ پھر چوتھی صفت فرمائیں والذین هم لفروجهم حافظون، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم، آخر میں فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز میں دوسرے خیالات نہ آ جائیں، نماز کا وقت نہ نکل جائے، نماز کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے، نقص نہ رہ جائے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہیں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھے صفحے کے اندر 2 مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، کیونکہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح سے یہ مسجد پلروں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ پلر ہٹا دیے جائیں تو یہ مسجد اور اس کی چھت گر جائے گی، نہیں ٹکے گی اس کی چھت۔ اسی طرح سے اگر دین کے اندر سے نماز کو اگر ہٹا دیں تو ہماری عبادتیں عقارت ہو جائیں گی۔ ہم جو دینی بنے پھرتے ہیں ساری عمارت دکھاوے نامحمود، اس دن سب کی ہوا نکل جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر ہی آخر میں فرمایا کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت آئے گی، یعنی جب کسی کو موت آنے لگے گی، موت آ جائے گی، موت اس پر طاری ہو جائے گی،
اور جب وہ آخرت کے مناظر کو دیکھے گا، قبر کے مناظر کو دیکھے گا، وہاں پر دیکھے گا کہ ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہے دنیا میں رہ کر کے، تو پروردگار سے التجائیں کرے گا، پروردگار قال رب ارجعون، پروردگار give me one chance، پروردگار مجھے ایک مرتبہ لوٹا دیجیے۔ کیوں بھائی؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں چھوڑا ہے، مال جائیداد اور پیسے، جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے سب کا سب تیری راہ میں لٹا کر کے آ جاؤں، اور جتنے ہم نے غفلتیں برتی ہیں اپنی زندگی میں، ایک پل بھی تیری یاد سے میں غافل نہیں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کو اگر ہم بالفرض والمعال اگر لوٹاتے بھی ہیں تو پھر یہ وہی عمل کرے گا، اسی لیے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جو آپ کو ایک چانس ملا تھا وہی آخری اور لاسٹ چانس ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور وہیں پہ فرمایا ومن خفت موازینہ، کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو گیا، گھٹ گیا، تو سمجھیے کہ وہ خسارہ اٹھانے والا ہو گیا۔ اسی لیے پھر آخر میں اس سورہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا، یوں ہی پیدا کر دیا کہ جاؤ تم دنیا میں اپنے مرضی کی زندگی جی لو، انجوائے کرو، اور کچھ بھی تمہارے ذمے نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے افحسبتم، تم یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھ رکھا ہے کہ انما خلقناکم، کہ میں نے تم کو پیدا کیا عبثا، بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے کیا؟ پروردگار کہہ رہا ہے جب ہم کو یقین ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے تو پھر ہمیں اعمال بھی ویسے ہی کرنی چاہیے کہ پروردگار کو ہم منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہیں گے، ہم کس منہ سے کہیں گے، امید لگائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں یہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، وہاں کا ایک روایت سن لیجیے۔ حشر کا میدان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے، سارے لوگ ہم آپ سارے کھڑے ہوں گے، لیکن فرشتے ہوں گے وہاں پہ معمور ہوں گے جو ان میں سے بعض کو بلکہ اکثر کو کھینچ کر نکال رہے ہوں گے لائن میں سے، کیونکہ اپنی یہ امت ہے ان کی ایک نشانی ہوگی، اس نشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تڑپ اٹھیں گے کہ کیوں نکال رہے ہو، یہ تو میرے لوگ ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ شخص جو ہے آپ کی سنتوں کا مذاق اڑاتا تھا، آپ کی سنتوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ کون کون سی سنتیں ہماری چھوٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ناراض ہوں گے، بھلا یہاں پر ناراض ہو گئے تو پھر ہماری شفاعت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقتہ تو خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہاں پر انبیاء تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، شفاعت کے لیے ساری امت پہنچے گی آدم علیہ السلام کے پاس، آپ جد ہیں، آپ بابا آدم ہیں، آپ سے انسانیت کو وجود ملا ہے، شفاعت مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جنت میں نے پھل کھا لیا۔ اس طرح تمام انبیاء کے پاس جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی اپنا ایک ایک عذر بیان کریں گے۔ یونس علیہ السلام بولیں گے میں اپنی قوم کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے جو ہے مر گیا تھا، وہ 20 بار میں کل انشاءاللہ آیا، وہ آئے کہ ایک ہی گھوسا مارا اس کام تمام ہو گیا، تو اس سے خوف کھائیں گے۔ چنانچہ اکثر انبیاء جو ہے بلکہ تمام انبیاء انکار کر دیں گے شفاعت سے کہ مجھ میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے سفارش کی جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں نے میرے بعد مجھے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، پوچھیں گے آپ نے اجازت دی تھی کیا؟
روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ایک رونقے سے خون نکل آئے گا اللہ کی جلال کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ لوگ معصومین ہیں، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ہماری زندگی گناہوں میں ہے، ڈوبی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی یہ کون سی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اور آگے فرمایا کہ جو ہمیں یدعو مع اللہ الہ آخر، کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتا ہے، کسی اور کی پوجا کرتا ہے، کسی اور کو سنبھال کے رکھتا ہے، کسی اور سے امیدیں لگاتا ہے، فرمایا لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے کہ میں نے کہا تھا اس کی عبادت کرو۔ فإنما حسابه عند ربہ، ان کا حساب پروردگار کے پاس ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ نور ہے۔ نور آپ روشنی کو بولتے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا مکمل طور پر ایمان پر چلتا ہے، دین پر چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ان کو نور بصیرت عطا کرتا ہے اور ایک دین کا نور بھی عطا کرتا ہے۔ نور بصیرت کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے، اس کی سمجھ سے، اس کا ذہن جہاں تک جاتا ہے اس سے تم بچو۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ مِن نُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں میں کہ ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے جو اصل تک پہنچ جاتے ہیں ہمارے لوگ بعض، اور غیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پہنچ وہاں تک نہیں جاتی ہے۔ تو جو لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اصل تک، مبدا تک، تو سمجھیے کہ یہ اللہ کا نور ہے، ان کو حاصل ہے، نور بصیرت۔ خیر، اور یہ جو اس لیے اس کو میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب درّی یؤخذ من شجرۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ جو مومنین ہیں یہ ان لوگوں کو ایسا نور حاصل ہے کہ گویا کہ ایک مصباح ہے، چراغ ہے، لائٹ ہے، اور وہ جو چراغ ہے وہ زیتون کے تیل سے، جو مبارک تیل ہے، درخت ہے، جو 15ویں پارے میں آیا ہے کہ مبارک جگہ ہے فلسطین، تو وہاں پہ زیتون کے درخت زیادہ ہیں، اور پھر والتین والزیتون، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ زیتون کے تیل سے گویا کہ وہ ان کے چراغ، ان کی مصباح چل رہی ہے، روشن ہے۔ تو اس اور جن کو نہیں ہے تو آگے کوئی فرمایا او کظلمات فی بحر الجن یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جن کو نور حاصل نہیں ہے، ایمان حاصل نہیں ہے، وہ اس طرح کی گہرائی اندھیرے میں ہے کہ گویا کہ سمندر کے بالکل گہرائی میں، اور اس پر ایک موج ہے، طوفان ہے، پھر اور ایک اس کے اوپر موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہے، اس طرح، یعنی وہ ان کے پاس وہ نور حاصل نہیں ہے، یعنی ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ تو سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے، چونکہ یہ سورہ نور ایک خاص اس میں نازل ہوئی تھی، ایک خاص دن میں اس کا ایک شان نزول ہے جو آگے آئے گا۔ اس کے شروع میں ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو زانی مرد ہو یا عورت، ان کو اور ثابت ہو جائے کہ ان دونوں نے زنا کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، دونوں کو 100 کوڑے۔ اور اگر کوئی بوڑھا ہے، شادی شدہ ہے، تو ان کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، ان کو سنسار کیا جائے گا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری کے پاس جا رہا ہے، لیکن اگر وہ غیر شادی شدہ ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو الشیخ والشیخوخۃ، یہ بھی آیت اسی میں تھی، لیکن یہ بعد میں قرآن سے نکال دیجیے اللہ کے نبی کے ٹائم پر، یعنی جو میں نے کہا کہ بوڑھا اگر زنا کرتا ہے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، تو یہ آیت بعد میں اٹھا لی گئی۔ اللہ تبارک چند آیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی موجودگی میں یا تو اس کے حکم کو ختم کر دیا، یا پھر جیسے دوسرے پارے میں آیا تھا کہ اگر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، وہاں پر کہا تھا اللہ تبارک کہ تم پر فرض ہے، جہاں پر روزے کو فرض کہا ہے وہیں پر اس سے پہلے یہ کہا کہ تم پر فرض ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے تو وصیت کرو تم کہ تم کو کیا کتنا ملے۔ لیکن
یہ آیت قرآن میں ابھی بھی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا. کہاں سے منسوخ ہوا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکنڈ ٹائم پہ کیا کیا؟ تمام کے تمام وراثت کے حصے خود تقسیم کر دے کہ ان کو کتنا ملے. تو قرآن میں ایسی بات آیات ہے جن کا جو ہے آیا لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن بعض آیات جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے لیکن ان کا حکم ابھی باقی ہے، اور بعض وہ آیات ہیں کہ دونوں حکم اور وہ دونوں منسوخ ہو چکے ہیں. خیر یہ الگ ٹاپک نکل آیا یہاں سے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر والذین یرمون المحصنات، کہ اگر کوئی کسی عورت کو الزام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ گواہ پیش کرے. فَإِلَّمْ يَأْتُوا، اگر وہ گواہ نہیں لاتے ہیں تو ان کو فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو. کہ ایک پاکیزہ جان پر اور کسی کی عزت پر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو سوچ سمجھ کے ہم چھوٹی چھوٹی بات کا الزام ڈال دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، شک کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اتنی سخت سزائیں کیوں کہ ایک مسلم کی عزت جو ہے بہت ہی اہم ہے. کعبۃ اللہ سے زیادہ حرمت ہے ایک مسلم کی، روایت میں آیا ہوا. کسی کی عزت سے نہ کھیلیں. یہ پھر آئے گا عزت اور ناموس کے سلسلے میں، آپ کو 26ویں اور 28ویں پارے میں وہاں پہ بات ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیان کا مسئلہ بیان کیا. لیان کہتے ہیں کہ میاں بیوی، شوہر نے بیوی کو الزام لگا دیا کہ تو دوسرے کے پاس بھی وقت گزاری ہے، غلط کام کیے، لیکن گواہ یہ ایک ہی ہے، ان کے پاس اور گواہ ہے نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کو لیان کرا جائے. لیان کیا ہے؟ کہ ان کو قسم، دونوں کو قاضی بلائے گا. یہ اسلامی حکومت کے رولز ہے، لیکن ہم یہاں ہیں تو ہم کو تو معلوم تو ہونی چاہیے نا اسلامک لا کیا ہے. تو وہاں پر قاضی بلائے گا دونوں کو، اور دونوں کو 5 قسمیں دلائے گا. 4 قسم ہوگی کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، قسم کھائے گا وہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچا ہوں اس بات میں، اس دعوے کے اندر. اور 5ویں مرتبہ، 4 مرتبہ یہ اقرار کرے گا. 5ویں والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے، خامس 5 کو کہتے ہیں کہ 5ویں مرتبہ میں وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت، اللہ کا غصہ مجھ پر ٹوٹ پڑے، نازل ہو جائے. اسی طرح سے عورت کو بھی قسم دلایا جائے گا. اس کے بعد دونوں کو جدا کر دیا جائے گا. وہاں سے اگر ساتھ رہنا چاہ رہا ہے لیکن قاضی چاہے تو اس کو جدا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں میں وہ ہو گیا ہوا، ایک دوسرے پہ شک ہو گیا، یعنی اعتماد اور بھروسہ ٹوٹ گیا ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کا وہ واقعہ بیان کیا جن کے حضرت عائشہ کے اوپر منافقین نے الزام لگایا تھا. وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سفر کر رہے تھے، تو چونکہ اس طرح اس وقت ہوتا تھا کہ عورتیں جو سفر کرتی تھیں ان کے لیے اونٹوں کے اوپر کجاوے باندھے جاتے تھے. کجاوا بولتے ہیں یوں گھر نما ہوتا ہے، جھوپڑی نما، اس میں بٹھا دی جاتی ہیں عورتیں اور پھر کجاوا رکھ دیا جاتا ہے اور پھر سفر کرایا جاتا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. لیکن اسے پتہ نہیں چلتا تھا انہوں نے بیٹری یا نہیں، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی پردہ ہے، اسی لیے بعض مرتبہ پوچھتے بھی نہیں تھے. ہم نے اگر محرم ہے تو پوچھ لیتے تھے، لیکن غیر محرم تو نہیں پوچھتے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، حضرت عائشہ بھی ساتھ میں تھی، لیکن ایک جگہ پڑاؤ کیا آرام کرنے کے لیے. دیکھیں کہ لوگ ابھی آرام کر رہے ہیں، حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، ضرورت کے لیے. لیکن وہاں سے جب آئی لوٹی تو دیکھی کہ یہاں سے قافلہ جا چکا ہے. اب وہ وہیں پر بیٹھ گئی. لیکن وہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب کوئی لشکر جاتا تھا تو ایک مقدمۃ الجیش ہوتا تھا کہ آگے کیا ہے نہیں ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، کیا ہے وہ بتلانا، خبر دینا. ایک ٹکڑا وہاں رہتا تھا اس فوج کا، اس قافلے کا آگے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ پیچھے رہتے تھے کہ اگر ہمارے قافلے کا کوئی سامان چھوٹ گیا ہو تو پھر ہم اس کو لے لیں، چن لیں اور پھر قافلے میں دے دیں. تو یہ اس طرح سے وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو ایک صحابی ہیں وہ اس کام پر مامور تھے. دیکھا جب یہاں لوٹے، یہاں آئے پہنچے تو دیکھا کہ اماں عائشہ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اکیلے میں، جھاڑ سے بالکل یہ لے کر کے. اب یہ لے تیز سے پوچھے نہیں انہوں نے، لیکن چلے گئے لے کر کے قافلے میں ملا دیا. جب مدینہ یہ قافلہ پہنچا تو منافقین کو موقع مل گیا. دیکھو پیچھے رہ گئے تھے، شک کرنے لگے.
وہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت ابو بکر پر، حضرت عائشہ پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات تک نہیں کر رہے ہیں کسی سے، کیونکہ الزام تو سیدھے ہمارے آقا پر لگا ہے نا۔ مسلمان شرم کے مارے بالکل کسی سے مل نہیں رہے ہیں۔ اما عائشہ پریشان ہے، رو رو کے برا حال ہے۔ حضرت ابو بکر کھانا پینا چھوڑ چکے ہیں، بار بار بیٹی کے پاس آتے ہیں، بیٹا اگر غلطی ہو گئی ہے تو اقرار کر لے۔ بار کئی دنوں تک یہ لوگ جو ہے مسلمانوں میں، بعض مسلمانوں کو بھی ان لوگوں نے اس میں شامل کر لیا تھا کہ غلط کام ہوا ہے۔ کئی دنوں کی آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، عائشہ رب کی طرف سے تجھے پروانہ مل گیا ہے، اب کسی طرح کا کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اندیشے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب جا کر کے اما عائشہ کو، حضرت ابوبکر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سکون ملا۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ کسی کی عزت و ناموس کو لے کر کے ہم نہ اچھالیں جب تک ہمارے پاس ایویڈنس نہ ہو، ثبوت نہ ہو۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، دیکھیں آئینی مسائل، گھریلو مسائل، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ ایمان والو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور جب اجازت مل جائے تو پھر سلام کرو۔ پھر وہیں پر فرمایا فَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر وہ گھر والا کہے کہ بھائی ابھی میں بزی ہوں آپ لوٹ جائیے، تو دل میں کوئی بات لائے بنا آپ کو لوٹ جانا ہے۔ یہ نہیں ہم ان کے گھر گئے تھے انہوں نے ہم کو واپس کر دیا، نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، آپ لوٹ جائیے۔ قرآن پہ کبھی عمل بھی کر لیجئے کہ قرآن کا یہ حکم کہا جائے لوٹ جائے، تو اجازت نہیں ملی آپ لوٹ جائیں۔ اسی کے بعد پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ کیا مطلب ہے کہ یوں خالی چلیں، بلکہ ہر حرام چیز سے اپنی نظر کو بچائیں، چاہے غلط مناظر ہو، غلط ویڈیوز ہو، یا پھر بد نظری ہو، کچھ بھی ہو، حرام مال ہو، ان تمام چیزوں سے ہم اپنی نظر کو ہی بچانا ہے۔ اسی کے بعد فرمایا صرف مردوں سے نہیں کہا کہ آپ اپنی نظریں نیچی کر لیجئے۔ ہمارے جو لبرل خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ارے جو آنکھوں کا زنا ہے تو بھائی ہم پردہ کیوں کریں، ان کو اگر ایمان بچانا ہے تو وہ بچائے، ان کو آنکھ کی حفاظت کرے۔ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں کو حکم نہیں دیا ہے، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ مومنات سے کہہ دیجئے، یعنی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور دوسروں کے سامنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں۔ ہماری عورتیں جب باہر جائیں گی تبھی میک اپ کریں گی شادی وغیرہ میں، اور جن کے حرم میں داخل ہے، جن کے نکاح میں ہیں، ان کے لیے کبھی نہیں۔ وہی حالانکہ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے ہم کو بننا اور سنورنا چاہیے اس کے لیے سنورنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اماں عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، نابینا صحابی تشریف لائے گھر میں، تو اماں عائشہ بالکل پردے کے پیچھے تھی لیکن ان کو بار بار دیکھ رہے تھے۔ رسول جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تم ایسا کیوں کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ کیا دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا تم بھی نابینا ہو۔ کیا پوچھا تھا؟ بولا تھا تم بھی نابینا ہو، تمہیں تو آنکھ ہے نا، تمہیں تو بچنا ہے نا۔ یہ اصل میں ان کو تعلیم نہیں تھی، ہمیں تعلیم تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کپڑے پہن کر کے بھی ننگے نظر آئیں گے۔ آج دیکھیے پورا نشیب و فراز نظر آتا ہے۔ ایسے وقت میں ایمان کی حفاظت سخت ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت۔ ہم اگر جا رہے تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مومن ایمان والا، جو ایک آدمی صبح میں ایمان والا ہوگا شام میں وہ بالکل ایمان سے خارج ہو چکا ہوگا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی احکامات نازل فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ تو غیر محرم کے تعلق سے تھا کہ اجازت لے کر کے جائیں، لیکن غیر محرم جو گھر کے افراد ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ
لتستأذنوا کیوں اجازت لے لے، کم ثلاث مرات، کون کون؟ وہ بچے جو سن بلوغ کو پہنچ چکے ہیں، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے وہ، یا پھر جو غلام ہیں، نوکر ہیں، یہ لوگ بھی اجازت لے کر کے داخل ہوں گے کمرے کے اندر، بیڈ روم کے اندر، اس وقت ثلاث مرات، 3 مقام، 3 وقت، وہ کیا ہے؟ ظہر کے وقت، اور پھر فرمایا فجر کے وقت، اور پھر فرمایا عشاء کے بعد، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ فجر میں اور ظہر میں قیلولہ ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں، عام لباس میں ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسے وقت میں گھر کے افراد بھی اجازت لے کر کے اندر داخل ہو، ممکن ہو وہ کپڑے بدل رہے ہو یا ایسے کپڑے میں ہو کہ ابھی ان کا ستر پورا ڈھکا ہوا نہ ہو، اللہ نے یہاں تک ہمیں حکم دیا۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و مزید اپنے حکم کو بیان کیا ہے، فرمایا لا تدعوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم، کہ اے ایمان والو کہ اپنے رسول کو، میرے محبوب کو اس طرح سے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے، بولتے نا فرقان، یا نام لیتے، نام لے کے نہیں پکارنا، یہ اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ اس وقت میں جو یہود تھے اور منافقین تھے وہ اس طرح کی چالیں چلتے تھے کہ انسلٹ کریں گے کسی طرح، کسی بھی طرح سے ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو وہ لوگ کبھی یا محمد کہا کرتے، تو اللہ نے حکم بدل دیا، یہی نہیں 28ویں پارے میں جب آئے گا تو وہاں دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو اپنی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز کے اوپر تم اپنی آواز بلند مت کرو۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے وہ ذرا سخت تھے، ان کی آواز سخت تھی، کڑی تھی، جب یہ حکم آیا آگے ہی فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، اخارت جائیں، بیکار ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد اتنا آہستہ بولا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو 2 مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا ہوا، عمر کیا ہوا۔ تو ہمیں بھی جو اپنے بڑے ہیں، ہمیں یہاں سے یہ ہم تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہیں، لیکن ہم کو یہاں سے یہ حکم مل رہا ہے، یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم سے جو عمر میں بڑے ہیں، چاہے علم میں بڑے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں، یہ نہیں کہ عالم ہے تو غیر عالم جو ہے ان کی رسپیکٹ نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، نہیں، جو آخر عمر میں تو بڑے ہیں، یہ تو سوچ لیں کہ یہ عمر ہم سے بڑے ہیں تو ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، یہ تو سوچ ہی سکتا ہوں میں اپنے اوپر اسی لیے لے رہا ہوں تاکہ میری زیادہ اصلاح ہو جائے۔ تو جو بڑے ہیں ان کی آواز کے اوپر آواز اپنی اونچی نہیں کرنا ہے بلکہ نیچی ہی رکھنا ہے، تو ہمیں یہاں سے یہ سبق مل رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے، فرقان کس کو بولتے ہیں؟ ایک حق اور باطل میں فرق کرنا، یعنی قرآن کے سلسلے میں آیا ہوا اسی سورہ کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل دیا ہے، وہیں فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور مجرمین کو سزائیں دی جائیں گی تو وَدْعُوا ثُبُورًا، کہا جائے گا کہ وہ لوگ جو ہے نا موت کو پکاریں گے کہ موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لا تدعو، کہ تم ایک موت کو مت پکارو، وَدْعُوا ثُبُورًا، لا تدعو ثُبُورًا واحدًا، ایک موت کو مت پکارو، وَدْعُوا ثُبُورًا كثيرًا، تم بہت ساری موت کو پکار دو لیکن موت آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں اور بھی احکامات نازل فرمائے، وہیں پر فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے پروردگار یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے فالوورز ہیں جنہوں نے میرے بعد اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے کیا کر رکھا ہے قرآن کے ساتھ؟ موت ہوئی کسی کی تو پڑھیں گے، یا گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھیں گے، ان 2 چیزوں کے لیے نہیں ہے قرآن۔ آپ کر سکتے ہیں، اجازت ہے، قرآن ہے نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق کے لیے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا خود کا تذکرہ ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ پڑھو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا، پروردگار کہہ رہا ہے۔ تو قرآن صرف اس کے لیے نہیں ہے ایصال ثواب کر لیں ہو گیا، آپ بخیر و برکت کے لیے پڑھا لیں ہو گیا، نہیں،
بلکہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں آتا، اس میں جو شامل ہے، کن کن کے بارے میں اللہ کے نبی کہیں گے، وہ بھی شامل ہے جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، وہ بھی شامل ہے جن کو نہیں آتا قرآن پڑھنے۔ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم بچ جائیں گے اس دن۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو مسلمان تھا، سیکھ تو سکتا تھا نا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے اگر کوئی بندہ نیت کر لیا کہ میں حافظ قرآن بنوں گا یا قرآن سیکھوں گا، اور اس نے ابھی قاعدہ پڑھنا شروع کیا اور اسی ٹائم اس کا جو ہے وقت موعود آ گیا، موت آ گئی، تو فرشتے قبر کے اندر اس کو حافظ قرآن بنا۔ نیت کیجئے کہ ہم اللہ کے نبی کے اس پکار سے بچ جائیں، اس گرفت سے ہم بچ جائیں۔ تو جن کو نہیں آتا ہے وہ سیکھنے کی جو ہے سیکھنا شروع کر دیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ جن کو آتا ہے لیکن نہیں پڑھتے ہیں، وہ ہو گئے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جن کو قرآن آتا ہے، اس کا علم بھی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ تینوں لوگ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے کہیں گے تو یہ تین قسم کے لوگ پکڑے جائیں گے اس دن۔ اس لیے ہمیں قرآن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد پھر آخر میں سورہ شعراء کا یہ سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اکڑ کر نہیں چلتے، دو پیسے آگے دو سینہ دکھا کر کے ہم چوں ڈنگر انیس۔ محاورہ ہے کہ ہم چوں دیگر انیس، کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس کو آپ بدل دیجیے ہم چنی ڈنگر انیس، کہ میرے جیسا کوئی ڈنگر ہے ہی۔ ہمیں تو اللہ نے صفت بیان کی ہے مومنین کی کہ رحمان کے خاص بندے، خاص یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے جہاں قرآن میں کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر تم اکڑ کر اترا کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم اپنے اکڑ کر چلنے سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور سینہ اونچا کرنے سے تم پہاڑ کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر۔ اس لیے ہمیں بالکل عاجزی اور انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو سجدوں کے اندر اور قیام کے اندر کھڑے ہیں، کوئی جھکے ہوئے ہیں، کوئی سجدے کے اندر اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور کہتے کیا ہے، پروردگار ہم سے آخرت کا عذاب اٹھا لیجئے، ہمیں عذاب نہ دیجئے گا۔ یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ یہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ایک دم شادی ہوا پیڑ لگا، ناک اونچی کرنے کے لیے انہوں نے تو 1 کروڑ خرچ کیا، 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کیا، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے خاص بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے ہیں اور بخل بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ درمیانے چال چلتے ہیں۔ پھر اور بھی ایک صفت بیان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو ہے سورہ شعراء ہے، شعراء کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر، کیونکہ اس وقت ادب کا دور تھا، عرب لوگ جو ہے شعر و شاعری اس وقت میں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان شعراء کی برائی بیان کی ہے، شاعروں کی، کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ جو ہے شعراء ان کی عادت اتنی خراب ہے کہ کسی کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں تو زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، اور کسی کی ہجو بیان کر لیتے ہیں تو اس کی عزت بھی گرا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شاعری کو ایک دم سے اسلام نے منع کیا، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر جاتے تھے، حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھا دیتے، چلیے آپ شروع کیجیے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی مدح بیان کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، چونکہ وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، کیا ہے کہ
کون نبی نے اپنی امت سے کیا کہا اور کس طرح سے دعوتیں دی ہیں، لمبا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، اور حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا، دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے اس میں، اسی لیے اس کو آپ جانے دیجیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دیکھیے آپ کے جو قریبی لوگ ہیں نا ان کو ڈرائیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، کرتے کیا ہے، اپنے گھر کی فکر زیادہ نہیں ہوتی ہے، دوسروں کے گھر کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو حکم ملا تھا جب یا ایھا المدثر دوسری وحی نازل ہوئی تھی، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، اسی کے بعد یہ بھی کہا تھا کیونکہ اس وقت تک اللہ کے نبی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے یا ایھا المدثر اللہ کے نبی خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے، لیکن جب یہ حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا کہ آپ اعلان کیجیے، اب یعنی سب کے سامنے اب کھل کر کے آئیے۔ وہیں پر کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ پہلے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو آپ دعوت دیجیے، یعنی ان کی پہلے اصلاح کیجیے۔ تو ہمیں یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے گھر کی اصلاح کریں، اس کے بعد محلے کی اصلاح کریں، پھر اپنے شہر کی اصلاح کریں، پھر ریاست کی اصلاح کریں، پھر ملک کی اصلاح کریں، پھر پوری دنیا کی اصلاح کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح ہوتی نہیں ہے اور گھر والوں کی اصلاح ہوتا نہیں، ہم دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں کہ فلاں یہ ایسا ہے ویسا ہے، جنگل کا ویسا ہے۔ نہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں، پہلے ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھرانے کو بھی دیندار بنائے، ہم سب کے گھرانے کو بھی دیندار بنائے اور قرآن پر چلنے والا بنائے۔ ہمیں